ایک شخص MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے ایک شہر میں ماٹھا سا کلینک کھول لیا، مگر کلینک کوئی اتنا خاص نہیں چلتا تھا۔ زیادہ تر ڈاکٹر صاحب مکھیاں ہی مارتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک فارمیسی ریپ اس کے کلینک پر آیا اور اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ ہماری یہ اینٹی بایوٹک لکھے، ہم آپ کا پورا کلینک رینوویٹ کروا دیتے ہیں، آپ کا کلینک مکمل ایئر کنڈیشنڈ ہوگا۔ شیخ ڈاکٹر صاحب کو یہ آفر پسند آئی اور انہوں نے ہر مریض کو جس کو اس دوا کی ضرورت تھی نہ تھی، جس کی اصل قیمت تو 55 روپے تھی مگر دوا پر 955 روپے لکھی تھی، تجویز کرنا شروع کر دی۔ جو بھی شیخ ڈاکٹر صاحب کا کلینک دیکھتا وہ ڈاکٹر صاحب کو بڑا ڈاکٹر سمجھتا اور علاج کی غرض سے آ جاتا۔ اگلی دفعہ فارمیسی کے ریپ نے ڈاکٹر صاحب کے کلینک دروازے پر ایک 2D کار لا کر کھڑی کی اور کہا کہ کمپنی نے آپ کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے، آپ ہماری یہ ادویات اور سپلیمنٹ بھی اتنی مقدار میں 6 ماہ میں نکال دیں تو یہ باہر کھڑی گاڑی آپ کے نام کروا دی جائے گی، فی الحال آپ اس کو استعمال کریں۔ شیخ ڈاکٹر نے یہ دیکھا نہ وہ، بس جو مریض آیا ان کو وہ ادویات ٹھوکنا شروع کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا۔ جس مریض کی نظر ڈاکٹر صاحب کی گاڑی پر پڑتی وہ ایک دفعہ دوائی لینے کلینک میں داخل ہو جاتا۔ علاقے میں ڈاکٹر صاحب ایک نیک صفت انسان بھی مشہور ہو گئے، کیونکہ بالکل کم ڈاکٹری فیس میں مریض چیک کرنا، کچھ پیسے سب کے سامنے جمعہ والے دن مسجد میں دے دینے اور کسی غریب مریض کو اپنی فیس معاف کر دینے سے لوگوں نے ان کی تعریفیں شروع کر دی۔ اب مختلف فارمیسیز نے ان سے رابطہ کر لیا، کوئی ان کو ملائیشیا، انڈونیشیا، ہانگ کانگ اور دیگر ملکوں کے ٹور کرواتا، فیملی کے ساتھ بوربن 5 اسٹار ہوٹل میں مفت قیام اور وارے نیارے، جس کو دیکھ کر لوگ اور متاثر ہوتے۔ سٹاف مریضوں کو بتاتا کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ 1 ہفتہ کا کورس کرنے گئے ہوئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ شیخ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک بلڈنگ بڑی اور مصروف سڑک کے کنارے خرید لی۔ 100 مریض آتے، کسی کو آرام آتا یا نہ آتا، اگلے دن 120 اور نئے مریض آ جاتے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہسپتال سے جو بھی باہر نکلتا 5-6 ہزار کی دواؤں کا ٹوکرا اس کے ہاتھ میں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب نے پیتھولوجی لیب والوں سے کمیشن سیٹ کر لیا، مریض کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں، مگر ہر ایک کو کم از کم 10,000 کے ٹیسٹ ضرور کروانے ہیں، جس کی 40% کمیشن ہر 15 دن بعد ان کے ہسپتال پہنچ جاتی۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً ہر روز 2 لاکھ کی دیہڑی لگانی شروع کر دی۔ ساتھ ہی انٹرنیٹ کنیکشن نیا آیا تھا اور جائز یو فون کی سمیں بیچنا بھی شروع کر دیں۔ جو مریض بھی ڈاکٹر صاحب کے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوتا ان کو ان کا سٹاف سمیں خریدنے کی آفر لگا دیتا۔ ڈاکٹر صاحب نے باہر سٹور والے سے بات کر کے اپنی کچھ پروڈکٹ بنوا لی اور اسٹور پر رکھوا دی۔ ایک دوا اگر 100 کی ملٹی نیشنل کمپنی کی ملتی تھی تو انہوں نے اپنی پلاسبو دوا 1500 روپے والی لکھنا شروع کر دی، جو صرف انہی کے سٹور سے دستیاب ہوتی۔ مریض یہی سمجھتا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو اپنی صرف 100 روپے فیس ہی وصول کی ہے۔ جب کاروبار اور پیسہ مزید بڑھا تو ڈاکٹر صاحب نے ریل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب ہسپتال میں صرف 4 دن بیٹھتے اور باقی ٹائم وہ ریل اسٹیٹ میں لگاتے۔ 10 کروڑ کی ایک بلڈنگ خریدی، ابھی خرید کے گھر ہی پہنچے تھے کہ 11 کروڑ کی آفر آ گئی کہ اگر بیچنی ہے تو بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہنا کہ نہیں، 12 دو اور لے جاؤ، چنانچہ 11:30 میں کیس ڈن ہو جاتا۔ مریضوں کو ڈاکٹر صاحب نے کمیشن پر دوسرے بڑے ڈاکٹروں کی طرف ریفر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے خود پیسے جھاڑے، پھر جب سب کچھ نچڑ گیا تو پھر ایک اور بڑے ڈاکٹر کی تعریفیں کر کے اسے ریفر کر دیا۔ آپریشن کے 30% کمیشن پر 10 یا 15 مریضوں کو ریفر کرنا عام سی بات بن گیا۔ پھر اپنا ایک چھوٹا سا آپریشن روم بنا لیا۔ ایک دفعہ راکم کو بھی اس شیخ ڈاکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا اور ایک مریض جو راکم کا دوست تھا اپنا چیک اپ کروانے ان ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ راکم کو اچھا تو نہ لگا مگر دوستی میں چلا گیا۔ شیخ ڈاکٹر صاحب ایک مریض کا معائنہ کر رہے تھے۔ راکم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس مریض کو کہا کہ آپ کو اپینڈکس ہے، فوری آپریشن نہ کروایا تو یہ پھٹ جائے گا اور موت واقع ہو سکتی ہے، جلدی کریں۔ راکم یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد دوست مریض کو اس ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور 10,000 روپے کی ادویات لکھ دی جس میں کچھ سپلیمنٹ بھی تھے۔ راکم فوراً سمجھ گیا مگر مریض دوست بہت خوش تھا کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بولا یہ شیخ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہزاروں مریض دیکھتے ہیں، ان کا تجربہ بہت ہے، باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ جب برآمدے سے باہر نکلا تو ڈاکٹر صاحب کو آپریشن تھیٹر کی طرف جاتے دیکھا۔ راکم کو عجیب سا لگا کہ یہ تو ڈاکٹر سرجن نہیں، یہ مریض کا کیسے آپریشن کرے گا؟ دوست مریض نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ راکم نے کہا کہ نہیں، تھوڑا انتظار کرتے ہیں، ہال میں ٹھنڈی مشین لگی ہے، اس کا مزہ لیتے ہیں۔ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب کو دوسرے دروازے سے باہر جاتے دیکھ لیا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے پچھلے دروازے سے نکل کر ہسپتال سے جا چکے تھے۔ راکم تو اور بھی حیران ہو گیا، تجسس اور تیز ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں آپریشن تھیٹر سے ایک اسسٹنٹ نکلا، وہ راکم کا ایک دوست نکل آیا۔ راکم فوراً اس کے پاس پہنچا اور گپ شپ لگانے
پلانے لگا۔ وہ اسسٹنٹ راکم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا اور ہسپتال آنے کی وجہ پوچھی تو راکم نے اپنے مریض دوست کا بتایا۔ وہ ہم دونوں کو کینٹین پر لے گیا اور چائے پلانے لگا۔ راکم کو تجسس کھائے جا رہا تھا۔ آخر راکم نے اپنے اسسٹنٹ دوست جو کہ وہ اس ہسپتال میں بطور OTA کام کر رہا تھا طریقے سے پوچھا کہ یار یہ ڈاکٹر خود تو چلا گیا ہے، یہ آپریشن کس نے کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا ہنسا اور کہا میں نے۔ راکم نے پھر پوچھا تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بولا میں نے بھی کب کیا ہے، شیخ صاحب نے اسے ہلکا سا اینستھیزیا دیا ہے، مجھے اس نے کہا کہ اس کے پیٹ میں ہلکا سا بلیڈ مار کر بس سٹچ کر دو، مگر مریض کو آپریشن تھیٹر سے 1 گھنٹے بعد نکالنا۔ اب یہ مریض 3 دن ہمارے پاس رہے گا اور ڈاکٹر نے اس سے 2 لاکھ روپے لے لینے ہیں۔ اس مریض کو اپینڈکس نہیں تھا، بس ایک آدھ فلیجل انجیکشن سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ راکم یہ سن کر بہت ہی حیران اور پریشان ہوا۔ یہ سٹوری آپ نے سن لی، اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا وہ شیخ ڈاکٹر چھوٹا ڈاکٹر ہے یا بڑا ڈاکٹر ہے؟ آپ اس شیخ ڈاکٹر کے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔